الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 49، 50 اور 51 پڑھیں گے۔ کل کی آیت کے اندر جہاں پہ ہماری اختتام ہوئی تھی آیت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی معجزانہ پیدائش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ہم نے کتاب کا علم بھی دیا، حکمت بھی، اور تورات اور انجیل بھی ان کو سکھائی۔ اس کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزیں سکھا کے بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول پیغمبر بنا کے بھیجا کہ اللہ کے پیغامات بنی اسرائیل کو پہنچاؤ۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ انہوں نے اپنے قوم سے کیا کہنا تھا، کہ کیا ان کو کہلا کے بھیجا کہ بے شک تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ نشانی کیا لے کے آئے؟ مختلف نشانی۔ اب سب سے پہلی نشانی تو ان کی پیدائش ہی ہوگی، کیونکہ پیدائش معجزانہ ہوئی، ایک بہت بڑی نشانی کہ کیسے بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، اور یعنی کہ ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر اس کے بعد گود کے اندر ان کا کلام کرنا، کہ وہ گود میں، وہاں کی گود میں بچہ بول رہا ہے، قانونی چیز، یعنی کہ اس میں تو چلو الزامات لوگوں نے لگائے کہ بغیر باپ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں، لیکن وہ جو آنکھوں کے سامنے چیز نظر آئے گی، گود کے اندر بچہ کلام کر رہا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں کے سامنے اتنی بڑی نشانی۔ اور اس کے بعد ان کا علم جو کہ گاڈ گفٹڈ ان کو علم ملا، پیچھے سے کسی نے سکھایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو علم سکھا کے بھیجا۔ تو یہ نشانی سب سے پہلے آئیں، حور کی طرف اشارہ دیا کہ میں تمہارے رب کی طرف نشانی لے کر کے آیا ہوں۔ اور فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ دوسری نشانی یہ کہ میں تمہارے سامنے ایک مٹی کی مورت جو ہے وہ بناتا ہوں، پرندے کی طرح ایک مٹی کی شکل بنا دے، پرندے کی شکل جیسے بنا دی مٹی سے، پھر اس کے اندر پھونک ماری تو اللہ کی اذن سے وہ پرندہ بن گیا، زندہ پرندہ ہو گیا۔ یعنی کہ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے انوکھے قسم کے معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور فرمایا کہ وہ ابرئ الاکمہ والابرص، اور جو اندھا مادرزاد اندھا کہتے ہیں کہ پیدائشی اندھا، اور کوڑے کا مرد، یعنی کہ اس کو مختلف مرض سے بہت بڑے بڑے وہاں پہ اس وقت اس دور میں، اس کو ٹھیک کر دینا اللہ کے حکم سے۔ وہ احیی الموت باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دینا۔ یہ بہت بڑے بڑے یعنی کہ معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے بطور نشانی کے، کہ لوگ دیکھیں مانے کہ یہ نشانی اتنی بڑی بڑی دکھا رہا ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے جو یہ پیغام لے کے آیا، ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی عام پیغام نہیں ہے، اس کو جھٹلایا کہ نہیں جا سکتا جو نشانیاں کر کے دکھائے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، یعنی کہ ڈاکٹری سے کہا جاتا ہے، وہ بڑے طبیعت بڑے عروج ہوتے تھے کہ لوگوں کو اپنے اس مہارت پہ بڑا فخر تھا، کہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے معجزات کو کر کے دکھائے کہ ان کی طب وہاں پہ جو ہے وہ فیل ہو جاتی تھی، کہ ایسا ایسا مرض جس کے اندر طب میں کوئی حل ہی نہیں ہے، وہ مرض کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک کر کے دکھائے، کہ پیدائشی طور پہ اندھا ہے، اب طب میں اس چیز کا کوئی علاج نہیں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کر کے دکھائے۔ اور کوڑ کا مرض تھا، یا دانے جو مرض تھا اس کو ابرص کو کہا جاتا، اس کے مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ انہوں نے ٹھیک کر کے دکھایا۔ پھر مردے کو زندہ کر دینا، یہ تو کسی چیز میں بھی یعنی کہ پاسبل نہیں ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، مرے ہوئے شخص کو بیمار ہو اس کو تو ٹھیک کر لیں گے، مر ہی گیا اس کا کیا حل ہے، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کر کے دکھا دیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائے۔ تو نشانی کی طرف توجہ دلائی گئی کہ میں تم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کے آیا ہوں۔ اور پھر ایک اور کہ وَنُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ وہ چیزیں بتا دو جو تم کھا کے آئے ہو، جو تم پیچھے ذخیرہ کر کے آئے ہو، وہ چیزیں گویا کہ علم غیب ٹائپ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے۔ تو فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں میں رکھ کے آئے ہو، یہ نہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی نشانی تھی کہ وہ حیران ہو جائے اسی کو دیکھ کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا رکھ کے آئے، ان کو کون بتا رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں دی گئی کہ جس سے وضاحت ہو جائے کہ اس کے پیچھے کوئی تائید حاصل ہے، اس کو یہ خالی خولی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو پیغامات مل رہے ہیں۔ یعنی کہ سمجھنے والے کا اشارہ کافی ہوتا ہے، ان کو جو اتنے بڑے اشارے دیے گئے کہ کوئی شک میں انسان پڑھ ہی نہ سکے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں، جب تک اللہ کی تائید حاصل نہ ہو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی ان کو نشانیاں دی گئیں۔ پھر ہمیں کہا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے بنو، کہ اگر تم بات ماننے والے بنو، ہٹ دھرمی تمہارے اندر نہ ہو، تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی گئیں۔ یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے بات کو، کہ بات مان لی جائے ایسے شخص کی، کوئی عام چیز نہیں ہے جو کوئی کر کے دکھا رہا ہے۔ پھر آپ ہمیں کہ مصدقا لما بین یدی من التورات،
اور جو پہلے سے تورات کے اندر چیزیں ان کی تصدیق کی جائے، یعنی کہ اس کے اندر جو ملاوٹ ہو گئی، جو گڑبڑ ہو گئی، ان کی تصدیق کی جائے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ گڑبڑ ہو گئی، اس میں تمہارے لیے لے کے آئے ہوں تصدیق کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس جو پہلے تورات موجود ہے ان کی تصدیق کر دی جائے کہ کون سی بات اس میں صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، اس کو الگ الگ کر کے دکھا دیا جائے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے پر وہ چیزیں حلال کر دی جائے جو بات تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے کہتے ہیں نا کہ بعض کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے، تقوی میں زیادہ کوئی آگے نکل جاتا ہے، وہ حدود سے ہی نکل جاتا ہے آگے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں منع کر رکھا تھا یہاں تک نہیں جانا، وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اب رہبانیت کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالا گیا کہ انسان بالکل دنیا چھوڑ کے آگے نکل جائے، حالانکہ چاہے وہ دین کی محبت میں جاتے کہ بھئی دنیا میں جو اتنے سارے آزمائشیں ہیں یہ وہ سب چھوڑ کے بس اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو، لیکن وہ چیز ہوگی جو حد سے آگے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا داری بھی کرنے کو حلال رکھا ہے، حرام نہیں کیا، وہ خود اپنے پر حرام کر لیا، دنیا داری چھوڑ کے بالکل جنگلوں میں چلے گئے۔ تو یہ ایک مثال ہے، ان کی اس قسم کی کئی اور چیزیں ہو جاتی ہیں جو ویسے حلال ہوتی ہیں لیکن انسان خود اپنے آپ پہ حرام ٹھہرا لیتا ہے، تو اس کا تذکرہ ہے کہ وہ چیزیں تمہیں حلال کر دوں دوبارہ جو تم نے خود اپنے آپ پہ حرام ٹھہرا لی ہیں۔ اور فرمایا کہ وجئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو واضح نشانی تمہارے پاس میں لے کے آ رہا ہوں، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اطیعون، اور میرے حکم کو مانو۔ مقصد اصل میں یہ تھا سارے جو ہے معجزات دکھانے کا، ساری نشانی دکھانے کا، کہ اطیعون، حکم کو مانا جائے، جو کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے وہ کیا جائے۔ نشانی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کوئی شک نہ ہو، کوئی ایسا وہم نہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے کے آ رہا ہے، اپنے پاس سے بتایا جا رہا ہے۔ تو نشانی دکھا کے پہلے اسی کو کلیئر کیا گیا کہ وہی اللہ کی مدد، اس کی نصرت کی تائید حاصل ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے پلے سے نہیں کر رہا، یہ باقی سارے کام جو ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، کہ انسان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا جو کر کے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد پیچھے ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزات ہو رہے ہیں۔ تو ابھی جو حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی سمجھ لو کہ یہ بھی کہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ نشانی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، جو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں وہاں پہ رک جاؤ، جہاں پہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کو کر لو، جس طریقے سے اللہ نے جو حدود مقرر کر لی اس میں بچتے بچاتے چلو، اور اطیعون، میرے حکم کو مانو، جس سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح کرو۔ حکم آگے کیا دیا کہ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ جو ہے وہی میرا مالک، میرا پروردگار، میرا رب، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اصل حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی غلامی کرنی ہے، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی کہ ہم جس طرح روزانہ نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہاں صاف کر کے بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا جو اصل میں یہی سیدھا راستہ ہے۔ عبادت سے مراد ہم صرف بعض بھائی محدود کر لیتے ہیں، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لی، شاید یہی عبادت نہیں۔ عبادت اصل میں پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، وہ پوری پوری عبادت میں آ جاتی ہے اگر ہم ہر مقام پہ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے چلے جائیں کہ اس مقام پہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس مقام پہ اللہ کا کیا حکم ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے وہاں کیا احکامات ہے، غمی کا موقع ہے اس میں کیا احکامات ہیں، تو جن جن موقع پر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے چلے جائیں گے وہ تمام چیزیں عبادت کے زمرے میں چلی جاتی ہیں۔ عبادت کا مطلب ہی اصل جو ہے وہ غلامی ہے، احکام کو ماننے کا نام ہی عبادت ہے۔ تو یہ اصل میں چیز آگے کہ دو ٹوک، یعنی کہ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں جو بند کر دیا وہ ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں بات کو کہہ دی کہ اللہ کی عبادت کرو، بس ہر موقع پر جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر مان لیا ہم نے تو اللہ کی عبادت ہو گئی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، جہاں پہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہیں اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، کہ رب نہیں کہا، کہ خدا کا بیٹا نہیں کہا، کوئی ایسا انہوں نے الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، سیدھی سی بات کی کہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، کہ میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی، اللہ کو انہوں نے رب کہا اپنا، کبھی خود نہیں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، کہا فعبدوا، اس کی عبادت کرنی۔ یہ ایک جنرل پیغام ہے جو کہ ہمارے پاس ہی پہنچا، پہلے لوگوں کے پاس پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا۔ اب جو انہوں کو خدا بنا کے بیٹھ گئی وہ اپنی غلطی، ان کی نااہلی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں ایسا دعویٰ نہیں کیا، اور سیدھا سیدھا بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ تو بارہ فی الحال یہ تک پڑھیں گے، ابھی مزید بیان آگے چلے گا۔ تو اس میں جو واضح طور پر سبق یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، سب سے بڑھ کے وہ معجزات بتائے گئے، کہ معجزات انہوں نے دکھائے، اس چیز کو باور کرایا، ان کو وضاحت کی، ان کو کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جو احکامات آئیں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے آئیں گے، وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، ان احکامات کو تم نے ماننا ہے، اور بالکل جو ہے مختصر کر کے بات بتا دی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، جو جو اللہ کا حکم تمہیں دیتا چلا جائے گا اس کو مانتے چلے جاؤ، یہ اللہ کی عبادت ہوگی، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو گے کامیابی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جو کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔